अस्सलाम वालेकुम and a very warm welcome. आप देख रहे हैं पहचान a conversation with me सिद्रा इकबाल and I hope that you've had a great week. First of all बहुत बहुत शुक्रिया आपके comments और आपके feedback का, इस प्रोग्राम को, इस series of interviews को पसंद करने का. हमारी कोशिश होती है कि आपकी मुलाकात उन लोगों से करवाएं जो committed हैं, passionate हैं अपने goals और अपने aims के हवाले से, और ना सिर्फ ये उनके अपने लिए फ़ायदेमंद होता है, उनको एक पहचान, उनको एक शनाख्त देता है, बल्कि साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए भी उनकी कंट्रीब्यूशंस रहती हैं. थ्रू दिस सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स वी ट्राई टू गो बियॉन्ड देयर टाइटल. हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को या जिस इनिशिएटिव को वो लीड कर रहे हैं उसके अलावा उनकी पर्सनालिटी को किन किन एक्सपीरियंसेस ने शेप किया है. व्हाट मेक्स देम स्ट्रॉन्ग, व्हाट मेक्स देम थिंक एंड व्हाट मेक्स देम लाफ. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पाकिस्तान में जो हम कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी पॉजिटिव तब्दीली आ रही है. एक तो हम माने या ना माने, हम में एक ठहराव, एक टॉलरेंस लेवल बढ़ता चला जा रहा है. हमारी इकोनॉमिक सिनेरियो हो सकता है कि थोड़ा सा ट्रबलसम रहे, लेकिन ऐसे ही लोग जैसा कि हमारे आज के गेस्ट हैं विल एक्चुअली स्टीयर अस आउट ऑफ दिस क्राइसिस. क्योंकि आप जब अकम्पलिशमेंट्स के बाद एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहां आपका जो पर्सनल इंसेंटिव है उसमें पैसा, शोहरत या नाम सिर्फ आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होते, बल्कि इम्पॉर्टेंट ये होता है कि व्हाट इज़ इट दैट यू गिविंग बैक टू द सोसाइटी. सो वी हैव वन सच जेंटलमैन विद अस टुडे, समवन आई पर्सनली लुक अप टू अ लॉट. और मैं पिछले मेरे ख्याल में कई सालों से मुख्तलिफ इकनॉमिक, पोलिटिकल, सोशो पोलिटिकल सब्जेक्ट्स पर उनसे इंटरेक्ट कर चुकी हूँ. एंड आई फाइंड कि एवरी टाइम आई हैव एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक विद हिम, I learn a lot. I learn a lot about Pakistan. I learn a lot about the human nature. I learn a lot about the leadership skills. तो आज भी हमारी यही कोशिश होगी that we learn a lot from him. हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल बचाहत साहब, the chairman of Pakistan State Oil. अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम वालेकुम. Thank you so much for once again making time for me. It's always a pleasure to come and speak to you. और आज हमारी कोशिश ये होगी कि लोगों के लिए जो आपने मेरे ख्याल में a lot of things are happening, a lot of surprises you have up your sleeves, हम आहिस्ता आहिस्ता उनको भी रिवील करें. लेकिन सबसे बढ़कर ये सर कि you've been in the field, you've had various leadership positions for the last 40 years. और पिछला आपकी जो एसोसिएशन रही वो सीमेंस के साथ रही, और अब पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्रोवर्सी से घिरी रहती है, जिसके बारे में लोग खदशात जाहिर करते हैं कि नहीं जी इट्स अ लॉस्ट कॉज. उसको स्टीयर करना, अपना नाम उससे अटैच करना, व्हाट वाज द इंसेंटिव बिहाइंड दैट? देखें, मैंने मुख्तलिफ मल्टीनेशनल अपनी सीमेंस 7 मुल्कों में काम किया. फिर मैं पाकिस्तान आ गया 99 में, ये सोच के कि अब पाकिस्तान से नहीं जाऊंगा. यहाँ पर भी मैंने काम किया, सीमेंस को नई हाइट्स दी. मतलब हमने 2.5 बिलियन से शुरू किया था, 62 बिलियन तक गए. शेयर 100 कुछ रुपए का था, 2,500 तक गया. और ये सारी चीज़ें करने के बाद जब मैंने देखा कि अब मेरी लाइबिलिटीज़ कम हो गई हैं, मेरी ज़रूरियात कम हो गई हैं, मैंने एक अपना जो भी इमेज बनाना था, गलत या सही, वो मार्केट में बन गया है. अब मुझे मेरा गुजारा हो सकता है ऑनररी पोजीशन पे भी. तो मैंने सोचा कि मुझे अब मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए. और जब मुल्क के लिए या सोसाइटी के लिए करना होता है तो पहले आपको कुर्बानी देनी होती है. तो पहले मैंने अपनी सीमेंस की पोजीशन की कुर्बानी दी, मैंने अपनी सैलरी की कुर्बानी दी. यहाँ पर मैं कोई सैलरी नहीं रहता, मुझे ऑनरेरियम 25,000 रुपये मिलते हैं और कोई चीज़ नहीं. तो वो जो है ना, तो वहाँ पर आपको पता है मेरी सैलरी क्या थी और क्या चीज़ें थी. तो पहले हमने कुर्बानी देनी पड़ती कुछ अचीवमेंट करने के लिए. ये ज़रूरी है, ये नई नस्ल के लिए भी ज़रूरी है, और हमारे तमाम लीडरान और तमाम वो लोग जो कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो पहले आपको अपनी ज़ाती कुर्बानी देनी पड़ती है. उसके बाद आपको ये सीखने के लिए, आप ये कह सकती हैं आपने यही क्यों ज्वाइन किया PSO इसलिए ज्वाइन किया कि एक तो मुझे डॉक्टर आसिम ने कहा कि तुम PSO में आ जाओ. और मैं डॉक्टर आसिम को कोई 30 साल से जानता हूँ. उन्होंने अपना हॉस्पिटल बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई. तो मुझे ये बात अच्छी लगी कि किसी ने तो यहाँ मेडिकल यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी बनाई और एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाया और लर्निंग हॉस्पिटल बनाया. तो जाहिर है उन्होंने कोई चीज़ खुद अचीव की. तो मैंने कहा इनके साथ काम करने में मज़ा आएगा, मैं भी सीखूंगा. अभी तक तो मैं मल्टीनेशनल का एक्सपीरियंस था, मैं प्राइवेट और पब्लिक का एक्सपीरियंस लूँ. तो वो एक वजह थी. दूसरे, मैंने उनसे जिक्र किया कि भाई मुझे
شوق ہے کہ میں ملک کے لیے کچھ کروں. تو انہوں نے کہا بھائی اگر تمہیں شوق ہے تو ادھر آ جاؤ, اس میں تمہیں سارا ملک نظر آ جائے گا. صحیح. اور وہ پرابلم جو بھی آتے ہیں وہ یہاں پہلے ہی سمجھ میں آ جائے گا. تقریباً بالکل ملک جیسے ہی مسائل ہیں. جس کیونکہ طرح کوئٹہ سے لے کے اور یہ چمن سے لے کے اور وہاں ترخم تک ہر جگہ ہے, اور یہاں ہر آدمی کا واسطہ پڑتا ہے. یعنی پوری پاکستان کی جتنی بھی 200 ملین کے لوگ ہیں وہ پی ایس او سے اٹیچ ہیں, چاہے وہ سی این جی کے نام سے ہوں, چاہے ایل پی جی کے نام سے ہوں, چاہے ڈیزل کے یا گیس کے یا کسی اور صورت میں, یا انرجی کے, کیونکہ جو آپ یہ الیکٹریسٹی آتی ہے یہ بھی سب پی ایس او ہی وہ دیتا ہے, فیول آئل. تو ہر کسی نہ کسی لحاظ سے, اور یہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کا پہیہ کسی وقت بند ہو جائے تو پورا ملک کھڑا ہو جائے گا, آپ لوگوں کو اندازہ نہیں. تو یہاں بڑے چیلنجز تھے. سرکولر ڈیٹ کا چیلنج ہے, ہیومن ریسورس کا چیلنج ہے, پریشرز کا چیلنج ہے. یہ ایسی آرگنائزیشن ہے جس میں ہمیں ٹھیک کرنے میں بڑا مزہ آ رہا ہے. تو ہم نے I may be going beyond myself in saying this, لیکن میرے خیال میں جس طرح کے مسائل, جس طرح کے چیلنجز میں پی ایس او گھرا ہوا ہے, obviously it's a huge opportunity for them کہ کوئی آپ کے بزنس ایکیومن اور لیڈرشپ سکلز والا بندہ اس کو لیڈ کر رہا ہے. But I must ask you this question, اور I'm sure کہ لوگوں نے آپ کو یہ کہا بھی ہوگا. ابھی ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ a very prominent banker who had become a part of this democratic government as a federal minister for finance, اور ان کو لگا کہ وہ چینجز جو وہ چاہتے تھے, جتنی وہ محنت کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو پا رہے تھے, وہ نتائج سامنے نہیں آ رہے تھے, ہی لیفٹ دیٹ پوزیشن. لیکن اب رینٹل پاور پلانٹس کا اگر کیس انویسٹیگیٹ ہوتا ہے تو ہز نیم گیٹس ڈریگڈ ان ٹو اٹ فار رائٹ ریزنز اور رانگ ریزنز. دا کیس از رائٹ ناؤ ان دا کورٹ, سو وی وڈ ناٹ کامنٹ آن اٹ. لیکن آپ کے اپنے لیے کہ یہ ساکھ, یہ نام جو پچھلے 40 سال میں آپ بناتے ہیں, پٹنگ دیٹ ایٹ اسٹیک, is that a big gamble? دیکھیے میں گیمبل تو ہے, لیکن دوسری بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو صاف رکھنا ہر صورت میں, اور ڈیسیجن کرتے وقت بھی یہ سوچنا کہ اس کو بالکل ڈاکومنٹ پراپر طریقے سے کیا جائے. گورنمنٹ میں, پبلک سیکٹر میں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے کاغذ بالکل صحیح ہوں, چاہے کچھ بھی ہو کاغذ صحیح ہوں. اور اگر آپ کو کوئی چیز نہیں ہے تو اس کو لکھ دیں گے یہ میری مرضی نہیں ہے, صاف, کمپرومائز نہ کریں. اگر آپ کمپرومائز کہیں بھی کریں گے تو کل کو کوئی نہ کوئی آ کے آپ کے اوپر الزام لگائے. صحیح. مجھے ان کا نہیں معلوم کہ ان کا کیا صورتحال تھی, کیا تھا, لیکن رزلٹ میں یہاں صبر بہت کرنا پڑتا ہے. جو آپ کو پرائیویٹ سیکٹر میں صبر نہیں کرنا ہوتا. آپ نے آج کام کیا, صبح آپ کو رزلٹ نظر آتا ہے. یہاں جو آج میں کام کر رہا ہوں اس کا رزلٹ آپ کو ہو سکتا ہے 1 سال بعد نظر آئے. مثال کے طور پہ اس سال ہم نے 30 بلین روپے بچائے ہیں, which in PSO's history I think ایک بہت بڑا ریکارڈ ہوگا. جو پورے سال کا پچھلے سال شاید 5 یا کچھ بلین پروفٹ تھا, اس سال 2 کوارٹر کا 6-7 بلین, اس بری حالت میں تو پروفٹ بڑھ گیا. ہم 800 ملین کی کمپنی تھے, اب 1.2 ٹریلین کی کمپنی ہو گئے. واحد ہم ٹریلین کلب میں ہے, واحد کمپنی ہے ٹریلین. تو کوشش ہم کر رہے ہیں, تو کچھ نتائج نظر آ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے. اس میں ہمارا کرٹیسزم بھی ہوتا ہے, پولیٹیکل کرٹیسزم بھی ہوتا ہے, لوگوں کو پسند بھی نہیں آتا. ظاہر ہے جو 30 بلین کہیں سے بچے ہیں وہ کسی کی جیب میں تو جا رہے تھے, اور کچھ بیسٹ پریکٹسز کمپرومائز ہو رہی تھی, اس کو ریورس کرنا اور دوبارہ ایچ آر کی جب کر رہے ہیں, جیسے ہم نے آتے ہی کہا کہ سب سے پہلے میں ایچ آر کروں گا, جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرے 3 ہیں. یو ہیو ٹو بی فرسٹ ڈفرینٹ اینڈ کریجیس, اینڈ یہ میں آپ کو ہمیشہ سے بتاتا رہا ہوں. اور دوسرے 5 P's and 2 C's and 1 G, گروتھ, کیش, کاسٹ, پروسیس, پیپل, پروسیس, پروڈکٹیوٹی, پروفٹ اینڈ پلانٹ. یہ, اور تیسرا یہ ہم سے جو میں آپ کو بتاتا رہا ہوں, ایچ سے ہیومن ایٹیٹیوڈ, اپروچ, مارکیٹ, سرو, ایگزیکیوشن اینڈ ییلڈ. ان کے بغیر ان 3 فارمولاز میری زندگی کو گورن کرتے ہیں یہ, اور ان کے بغیر. اچھا یہاں پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں, تو آپ پہلی دفعہ فرسٹ ہوں گے. آپ بھی پہلی دفعہ پیدا ہوئی تھی تو کسی کو نہیں پتا تھا آپ کے ماں باپ کو کہ آج آپ سدرا اقبال ہوں گی جو ٹی وی پہ یہ کریں گی. صحیح. لیکن اگر آپ کو یہ کہہ کے کہ نہیں پتہ نہیں کیا بنیں گے, ہونے نہیں دیا جاتا. اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ آئیڈیاز کو پہلے ہونے تو دیں. وہ پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے, آئیڈیاز کو ہونے تو دیں. اس میں خطرے تو دیکھیں, ہر چیز میں خطرے تو آپ کی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہیں, وہاں بھی کمپلائنس کے ایشو ہو جاتے ہیں. سہیل صاحب, HR has always been very close to your heart. تو میں HR میں نے کیا کیا کہ یہاں آتے ہی سب سے پہلے تو میں نے HR ایشوز میں HR پالیسی بنائی, اور وہ پالیسی اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر عاصم نے پوری پیٹرولیم منسٹری میں اپلائی کر دی.
اس کا پہلا جو سب سے تھا کہ جو بھی انٹری ہوگی وہ آئی بی اے یا لمس یا کسی ایسی یونیورسٹی پر، یہی دو ہیں شاید یا ایک کوئی اور ہے، اس کے تحت ہی جب تک امتحان پاس نہیں کرے گا وہ انٹر نہیں ہو سکتا پی ایس او۔ یہ ایک پہلا پروسیس کیا۔ دوسرا یہ کیا کہ پروموشن بھی بغیر ان 3 یونیورسٹی کے امتحان کے نہیں ہوں۔ اچھا، اس پہ تو پھر آپ پہ الزام لگ سکتا ہے یہ تو آل انکلوسیو پالیسی نہیں ہے، یہ تو صرف ایک مخصوص کچھ اداروں کو آپ فیور کر اس پہ لگا الزام بھی لگ چکا، اخباروں میں آ بھی چکا کہ یہ ذاتی ہے، باقی ادارے اب اس پالیسی کو اپنا رہے ہیں۔ یہ دیکھتے ہوئے دیکھیے ہمارے یہاں کچھ لوگ فیل ہو گئے امتحان میں، وہ پروموٹ ہو چکے تھے، ریورس ہو گئے، واپس چلے گئے۔ یہ ایگزامپل ہے، پبلک سیکٹر میں ایسا آپ کو ملے گا نہیں، کبھی بھی نہیں ہوا۔ اچھا، اور جو نہیں پاس کر سکتے کہ کچھ کہیں تو آپ نے چھلنی لگانی ہے نا، کہیں تو فلٹر پروسیس تو کرنا ہے نا۔ اب میں انڈیویجولس کی بات نہیں کرتا کبھی بھی، میں پروسیس کی بات کرتا ہوں۔ اگر آپ پروسیس ٹھیک کر دیں پبلک سیکٹر انٹرپرائزز میں، اور پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کو انڈیپینڈنٹ کر دیں، منسٹری سے ہٹا دیں، یہ کر دیں، انہیں خود ڈیسیجن لینے دیں، تو آپ کے یہاں کم از کم جو آپ کہتے ہیں نا اتنا ٹریلین سال کا چلا گیا، یہ چلا گیا، وہ کم از کم اگر بلیک زیرو بھی ہو جائے گا تو آپ کا ہی بچ جائے گا نا۔ آپ نے 16 آنے سے اچھی بات کہی ہے، لیکن یہ فلٹر لگانا، یہ ٹف چوائسز لینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اٹ کائنڈ ٹیکس می بیک ٹو دا لاسٹ کنورزیشن آئی ہیو ود سہیل صاحب، اس میں بھی ہم بات کر رہے تھے سی این جی کے حوالے سے، سی این جی کے لیے جو اب لائحہ بنایا جا رہا ہے بائی دا پیٹرولیم منسٹری کے کس طرح اس کو فیز آؤٹ کریں، تو آپ نے کہا جی ٹف ڈیسیجنس تو لینے پڑیں گے، ٹف ڈیسیجنس آپ کو آرگنائزیشنز میں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی میں بھی لینے پڑتے ہیں۔ اس بارے میں بات کریں گے، فیلیئرز پہ بھی ٹچ اپون کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، سو اسٹے ود اس۔